وہ لیجسلیشن ہماری پرائرٹیز ذرا آپ دیکھیں کہ ہم 12 منٹ کے اندر ہم نے تاریخی لیجسلیشن کی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی 12 منٹ ہمیں وقت لگا, ہم نے وہ قانون پاس کر دیا. جی اسد علی شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو سوال تھا آپ کا پولیس ایکٹ کا 1860 کا, یہ بالکل آپ کا صحیح سوال تھا اور یہی چیز تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر آپ دیکھیں نہ صرف 1860 کا ہمارا 61 کا پولیس ایکٹ ہے, یہاں پر لیگل مائنڈز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ تر ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ, سول لاز سارے کے سارے جو ہیں وہ انگریز کے زمانے سے آ رہے ہیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا, ہم قانون ہم آئین بھی نہیں بنا سکے. جب پاکستان بنا تو اس کے کریٹرز انہوں نے آئین نہیں بنایا, وہ گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ جو ہے وہ چلتا رہا افیکٹولی جب تک 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنا, وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. پھر مارشل لاء آ گیا, یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایک جا کے بنا بڑی مشکل سے, بٹ اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر وہ انگریز کا جو نظام ہے اسی کو ہم نے زیادہ تر کاپی کیا ہے. یہ تو ہماری نیشنل, یہی خاقان عباسی صاحب یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم جو پارلیمنٹ میں جو لوگ جاتے ہیں بدقسمتی سے وہ الیکٹیبل زیادہ تر ہوتے ہیں, ہم لوگ ہی الیکٹ کر کے جاتے ہیں نا. وہ ہم کیا کرتے ہیں, وہ کتنے لوگ اس میں سوچتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی جو ہے قانون کیسے ریزالو ہوگا, ویدر دس پارٹی اور دیٹ پارٹی جو ہے نا, کوئی بھی پارٹی ہو, جب تک آپ ٹیلنٹ ہائی کیلیبر پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے, اپنے لوگ صحیح الیکٹ نہیں کریں گے, تو مسئلے تو وہی رہیں گے. یہی چیز تو ہم بات کر رہے ہیں. کرنا چاہتے ہیں مائک کا قریب کرنا. آپ کا جو بھائی سوال تھا تھوڑا اور قریب کرنا, بڑا سوال میں ریلیونٹ سوال اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے اندر فار ایگزامپل سیڈیشن کے ابھی تک سیکشن موجود ہے, اور سیڈیشن جو ہے وہ بغاوت اس کو کہتے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ انگریز نے ہمارے پینل کوڈ کے اندر وہ بغاوت کا ایک سیکشن ڈالا, اسی کلونیل لیگیسی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, اور آج تک ہم اس قانون کو, اس سیکشن کو اپنے پینل کوڈ سے ختم کرنے کی لیجسلیشن نہیں کر سکتے. اب وہ لیجسلیشن ہماری پرائرٹیز ذرا آپ دیکھیں کہ ہم 12 منٹ کے اندر ہم نے تاریخی لیجسلیشن کی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی 12 منٹ ہمیں وقت لگا, ہم نے وہ قانون پاس کر دیا. لیکن ہم نے جو قوانین عوام کی فلاح کے لیے اس کی طرف ہم کم ہی جاتے ہیں. اور وہی ذکر بھائی صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم اس نظام کا حصہ رہے ہیں, ہم نے بہت قریب سے یہ دیکھا. مسنگ پرسنس کے اوپر لا بنایا گیا, وہ لا ہی غائب ہو گیا. تو اب یہ اب وہ ساری گفتگو ہے, یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کو اب حل کرنے کا وقت آ چکا ہے. ہم ان کو مزید پس پشت نہیں ڈال سکتے, اور اگر ہم نہیں ان باتوں کو حل کریں گے, ایک سمپل ہم نے لیجسلیشنز کرنی ہے. ہمارا پینل کوڈ اپڈیٹ ہو سکتا ہے, ہمارا سول پروسیجر کوڈ اپڈیٹ ہو سکتا ہے, ہمارے ٹیررزم لاز اپڈیٹ ہو سکتے ہیں, مسنگ پیپل کا پرابلم ختم ہو سکتا ہے, ہر چیز کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. بٹ ہم اس کے اندر انٹرسٹڈ نہیں. ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم سڑکیں, نالیاں, گلیاں اور اسلحے کے لائسنس, نوکریاں, یہ اور وہ بھی بوجھ ہم خود اپنے اوپر لے کے آئے, کیونکہ ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کو نہیں چلنے دینا چاہتے. اس کے لیے ہم ایز اے کلاس مخالف ہیں. تو ہمیں انٹرنلی سیاست کو بھی امپروو ہونا ہوگا تاکہ ہم لوگوں کو ڈلیور کر سکیں, نہ کہ اسی طرح ہی مزید نظام کریں. جی میڈم. جی آپ نے بات کی تھی کہ ہمیں اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایکسپورٹس کو بڑھانے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, بٹ میں دیکھتی ہوں کہ کسی نے سرف بھی بیچتی ہوں تو اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. ہمارے لیڈر ہوں, اپوزیشن ہو, گورنمنٹ ہو, وہ سب ایک دوسرے کو چور, ڈاکو, لٹیرے کہتے ہیں. تو کوئی بزنس کرنے یہاں کیوں آئے گا؟ واٹ از دا وے ٹو, آپ اپنے آپ کو باہر کیسے پروموٹ کریں, اپنا سافٹ امیج کیسے بنائیں, جب آپ کے جو بااختیار لوگ ہیں وہ آپ کا یہ امیج بلڈ کر رہے ہیں. یہودیوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھے بزنس مین ہیں, جاپانی وہ ہیں. ہمارا نیشنل کیریکٹر آپ کیا پورٹری کر رہے ہیں؟ واٹ ایور اٹ از, ریالٹی اور پرسیپشن مائٹ بی ڈفرینٹ. سیکنڈلی آپ نے بات کی کہ اسمبلیز اور ان سب کی بہت ضرورت ہے, مگر آئی ایم ناٹ اے ویری پڑھی لکھی خاتون, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں مزارے زیادہ ہیں یا ذمہ دار, انڈسٹریلسٹ زیادہ ہیں یا مزدور؟
असेंबली में कौन बैठा हुआ है, हाउ आर दे आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने फ़ायदे की बात करेंगे, हमारे फ़ायदे की बात क्यों करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात आप लोगों को इकॉनमी में फ़र्क लग रहा है, उसमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़र्क मॉरल कैरेक्टर में आया है। कैरेक्टर बिल्डिंग पे कोई बात नहीं करता, आप जितने मर्जी सिस्टम बदल लें, जब तक यू डोंट चेंज द माइंड बिहाइंड द सिस्टम कुछ नहीं हो सकता। और उसमें कहने से कुछ नहीं होगा, बच्चे समझदार हैं। आप उसको कहें सच बोलो, ईमानदारी पे चलो, वो देखता है जो बेईमानी कर रहा है वो डाले में जा रहा है, वो क्यों करेगा। तो ये सोसाइटी हैज़ टू अप्रिशिएट। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, गरीब लोगों की भी इज्जत थी, एहतराम था। नाउ आई डोंट सी दैट। तो जब तक माशरा उन वैल्यूज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा जो अच्छी हैं, हम कहीं नहीं जा सकते। और कोई बिजनेस, कोई मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। बार बार ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र किया लोगों ने, इत्तेफाक से मुझे वहाँ रहने का मौका मिला। तो द बिग डिफरेंस विच आई फील इज़ कि उनके यहाँ इतनी डिस्पैरिटी नहीं है, उनका नेशनलिज्म इज़ वे हायर देन अस, और वो उसको अपने हीरोज़ को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है और उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम अपने मुल्क में किसी को हीरो रहने ही नहीं देते, उसको टांग खींच के नीचे लाओ, उसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है। थोड़ी सी तारीफ करना भी सीखी मेरे ख्याल में। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर इंटरवेंशन। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, वजाहत अली। आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय एमफिल फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी। मेरा प्लीज़ क्वेश्चन है ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर से। जैसे आपने फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, तो अभी जिस तरह अभी पाकिस्तान में जो लास्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने बात की थी अपने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में जियो इकनॉमिक्स की। तो अब ठीक है, जो प्रॉब्लम्स रहे वो तो प्रॉब्लम्स था, आपने कहा जैसे अब हमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज और सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। तो एज अ यंगस्टर आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे, बिकॉज वी हैव अ 30 to 40 ईयर्स लाइफ, तो उसके लिए प्लीज़ क्या आप सजेशन करेंगे ताकि हम पीसफुली उस चीज़ की तरफ जा सकें। थैंक यू। बेटा ज़रा सा सवाल थोड़ा सा दोहरा दो तो फिर से समझे नहीं, मैं भी नहीं समझा। ज़रा सा माइक को और करीब कर लें। एक्चुअली इट्स अबाउट, जी उसमें ये था जैसे आपने फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बात की ना कि बिकॉज के हम लोग अब जिस तरह हर साइड से क्लोज हो चुके हैं, तो लास्ट गवर्नमेंट ने बात की थी जियो इकनॉमिक्स की। तो अब आप हमें किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि उस चीज़ की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि अगर लड़ाई रहेगी तो उसमें तो कोई सोल्यूशन ही नहीं। सवाल आ गया, ठीक। थैंक यू। कि किस तरफ पाकिस्तान जाना चाहिए, सर आप सवाल आपसे कि where should Pakistan go so that these guys can have a good life in terms of economics. देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फिर लोग आते हैं। इन्वेस्टमेंट मुल्क में होगी तो काम आगे चलेगा। अब आपका अपना इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो दूसरे कैसे करेंगे। आपको माहौल क्रिएट करना पड़ता है, आपको ताल्लुकात क्रिएट करने पड़ते हैं, जुडिशल निज़ाम होना चाहिए जो प्रोटेक्शन दे सके इन्वेस्टर को। ये मैंने इसीलिए कहा सब चीज़ें आपस में लिंक होती हैं।